دیکھیں نا اس امام الائمہ کو، امام المحدثین امام بخاری کو آغاز کر رہے ہیں نیت کے مسئلے سے، چونکہ وہ روح اور بنیاد ہے، اور تکمیل کر رہے ہیں باطل فرقوں کے رد پر کتاب التوحید، اور بعض نسخوں میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ، اس پر تکمیل ہو رہی ہے۔ باقاعدہ عقلیت پسندوں کا رد ہو رہا ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو آزمایا ہی گیا احقاق حق اور ابطال باطل کے سلسلے میں۔ وہ مسئلہ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے چلا تھا خلق قرآن کا، اور خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنہ والجماعہ کا صحیح مسلک واضح کیا تھا، اور اس میں انہوں نے آزمائشیں اٹھائی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قبولیت ملی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کام کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بشر احمد علی بلوى تصیبہ، احمد کو بشارت دے دو ایک آزمائش کی جو اس کو پہنچنے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام مزنی کو بھیجا بشارت دینے کے لیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خوشخبری سن کر کہا کہ شاید میرے اندر کوئی کمزوری محسوس کی گئی ہے، میری تقویت کے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، یہ کرتا جو میں پہنے ہوئے ہوں یہی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ تو وہ امام مزنی کو دے دیا۔ امام مزنی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر بتایا، شافعی استاذ ہیں احمد ابن حنبل کے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ احمد کا کرتا جو تمہیں ملا ہے بڑا تحفہ ہے، یہ تو میں تم سے نہیں لے سکتا، مگر تم مجھے اجازت دو کہ میں اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی تبرک کے طور پر استعمال کر لوں۔ امام احمد کی آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش سے جب وہ نکل گئے لمبی آزمائش کے بعد، جیل کے بعد، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، وہ قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ جیل سے نکال کر اس 70 سال کے بوڑھے کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور وہ بیان کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ ایک کوڑا ہاتھی کو بھی لگتا تو وہ جگہ سے اکھڑ جاتا۔ تو 2 کوڑے روزانہ لگائے جاتے تھے۔ پہلی بار جب سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا یا کرتا پکڑا اور مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی آدمی تھا، میں پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کان میں کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، مگر آپ نے میرا نام ضرور سنا ہوگا، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، اور میں نے کمینی دنیا کے لیے 18,000 کوڑے کھائے ہیں مختلف وقتوں میں۔ امام احمد، میں کمینی دنیا کے لیے 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں، تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سزا پانے جا رہے ہو، پھسل مت جانا۔ یہ اس نے نصیحت کی، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وہی مسئلہ آگے بڑھا تو امام احمد کے ماننے والوں میں غلو آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، ظاہر ہے جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ مگر اس مسئلے میں حنابلہ کے یہاں غلو پیدا ہوا تو وہ بیچارے کہنے لگے کہ قرآن جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے وہ بھی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی قدیم ہے، جو دفتی ہے وہ بھی قدیم ہے، ہر چیز کو انہوں نے قدیم کہہ دیا۔ اور یہ زمانہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ان سے پوچھا گیا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ باقاعدہ حاکم بخارا نے، جس کا تذکرہ ابھی مولانا نے کیا، اس نے آدمیوں کو بھیج کر یہ سوال کرایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا جس سے کام چل جائے، لفظی بالقرآن حادث۔ لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اصل مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ہماری بات کی تائید نہیں کر رہے، تو ان کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی، بدنام کرنا شروع کر دیا، تکلیفیں پہنچانی شروع کی گئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اسی احقاق حق کی سزا میں یہ امام المحدثین اپنے وطن میں وفات بھی نہیں پا سکے، وطن چھوڑا اور خرطنگ کے مقام پر جا کر وفات ہوئی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی حکومت آج تک ہے حدیث کی دنیا میں اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، اور جن کی قبر مبارک سے آج بھی خوشبو آتی ہے،
میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ سے سنا، حضرت نے فرمایا کہ جب ہم نے خوشبو محسوس کی تو وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کیا یہاں خوشبو ڈالی جاتی ہے؟ تو ان کا نہیں، یہ خوشبو یہاں مہکتی رہتی ہے، قبر سے مہکتی ہے۔ اور ابھی مولانا نے بتایا کہ ہمارے بھائی اور استاذ حضرت سید نعیم اختر صاحب، ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے بھی بہت دنوں تک خوشبو آتی رہی، نسبتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ تو اتنی بڑی شخصیت کو اس کے وطن میں نہیں رہنے دیا گیا، اسی بنیاد پر کہ اس نے اللہ کی طرف سے جو فریضہ مقرر تھا وہ ادا کیا۔ اور یہ ایک سلسلہ ہے، پوری تاریخ ہے، ہمارے زمانے کے اکابر تک، ہم سے ہمارے قریبی زمانے کے جو اکابر ہیں ان کی تاریخ تو سب کو معلوم ہے۔ ابھی نام سن رہے تھے آپ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کا۔ یہ سارا طبقہ وہ ہے جس نے اس میراث نبوت کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ کیا ہے۔